قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے معقول عبادت کے لیے مطلوب قربانی، سیکریفائس ریکوائرڈ فار ریزنیبل ورشپ۔ یہ معقول عبادت ہے کیا؟ عقل سے تعلق ہے اس کا، اس لیے اسے معقول کہتے ہیں۔ بائبل کے مطابق ایسی عبادت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ نیا عہد نامہ جس زبان میں لکھا گیا اس میں جو لفظ استعمال ہوا اس کی جڑ وہی لفظ ہے جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے، ابتدا میں کلام تھا۔ اسی لفظ سے ایک اور لفظ بنا ہے لوگوس سے، جس کا ترجمہ معقول کیا گیا ہے اردو میں، انگریزی میں ریزنیبل یا ریشنل، مطلب کہ وہ عبادت جو اس کلام کے مطابق ہے، اس کلمے کے مطابق ہے، اس سوچ اور عقل اور سمجھ کے مطابق ہے جو ابتدا سے ہے۔ سادہ لفظوں میں وہ عبادت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، یا وہ عبادت جو صرف الفاظ سے نہیں ہے۔ بائبل بتاتی ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ صرف لپ سروس نہیں ہے، یہ عبادت صرف الفاظ سے نہیں ہے۔ بول دیا ہے خدا تیری عبادت کرتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، صرف یہ کہہ دینے سے نہیں، اس سے بھر کے ہے کچھ، وہ جس میں ہماری عقل اور ہماری روح بھی شامل ہے۔ وہ عبادت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اس کلمے کے مطابق ہے، اس کلام کے مطابق ہے جو ابتدا سے خدا کے ساتھ ہے اور خدا ہے۔ وہ کلمہ جو مجسم ہوا، وہ کلام جو نبیوں کو دیا گیا، رسولوں کو دیا گیا اور ہم تک پہنچا، اس میں خدا کی مرضی ہے۔ وہ عبادت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، وہ عبادت جو صرف ہمارے لفظوں سے نہیں، ہماری باتوں سے نہیں، ہمارے ہونٹوں یا منہ سے نہیں، بلکہ اس میں ہماری عقل، سمجھ، شعور، فہم، انڈرسٹینڈنگ، وزڈم، انٹلیکٹ سب شامل ہے، اور ہماری روح، ہماری اسپرٹ، ہماری سول بھی اس میں شامل ہے۔ مسیح خداوند سے پوچھا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ یسوع نے کہا یہ کہ تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ وہ عبادت جس میں صرف ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں بلکہ ہمارا سب کچھ اس میں ہے، ہماری عقل بھی ہے، ہماری سوچ بھی ہے، ہمارا خیال بھی ہے، ہمارا دھیان بھی ہے، ہمارے جسم بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، ہماری روح بھی ہے۔ اس میں ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے جو خدا کی مرضی سے ہے اور جس میں ہمارا بدن، جان اور روح سب کچھ شامل ہے۔ ہمیں کیوں کرنی چاہیے یہ عبادت؟ پولس رسول نے رومیوں کے نام خط کے 12ویں باب کا آغاز ہی ایسے کیا، پس میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں۔ خدا کی رحمتیں یاد کرتے ہوئے ہمیں خدا کی معقول عبادت کرنی ہے۔ خدا کی رحمتیں گن سکتا ہے کوئی؟ خدا کی نیکیاں، مہربانیاں ہم پہ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہمارا پیدا ہونا خدا کی مہربانی ہے ہم پر، ہمارا صحت مند اور تندرست ہونا، ہمارا خوراک کھانا، ہمارا لباس پہننا، ہمارا بڑا ہونا، ہمارا ذہن، شعور، عقل، سمجھ، علم، کاروبار، روزگار، خاندان، گھرانے، رشتے، ناتے، سب کچھ جو اس دنیا میں ہے خدا کی رحمت ہے ہم پر، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور پھر ہم تو گناہ گار تھے، ہم تو خدا کے دشمن بن گئے تھے، لیکن خدا نے ہم پہ رحم کیا، جس سزا کے ہم حقدار تھے وہ سزا ہمیں نہ دی، ہمیں خدا نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے بچا لیا، چھڑا لیا، پاک کر لیا۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا۔ ہم جو گناہ کی وجہ سے دشمن تھے، اس نے ہمیں اپنے قریب کر لیا اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا۔ صرف یہی نہیں، وہ کہتا ہے تختوں پہ بھی بیٹھو گے، میرے ساتھ بادشاہی کرو گے، دوسروں کا انصاف کرو گے، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، جلال کے وارث ہو جاؤ گے۔ کتنی رحمتیں ہیں جو خدا کی ہم پہ ہیں اور ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ تو پولس رسول نے کہا کہ خدا کی رحمتیں یاد کرو، اور پولس کہتے ہیں کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں، حکم نہیں دیتا، التماس، اپیل،
پلیڈ اس کی اصل اس کا مطلب ہے جیسے کسی عدالت میں وکیل کھڑا ہوتا ہے اور اپنے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے، کلائنٹ اس کا، موکل اس کے لیے وہ بات کرتا ہے اور جج کو کہتا ہے کہ جج صاحب میں اس بندے یا بندی کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس بندے کو سزا نہ دیں کیونکہ میرے پاس یہ دلیل، یہ ثبوت ہے، اسے دیکھیے، اسے پرکھیے، اسے جانچیے اور میرے بندے کو چھوڑ دیجیے۔ ویسی ہی اپیل، ویسی ہی درخواست پولس کرتے ہیں کہ تم خدا کی رحمتیں یاد کرو۔ میں تمہیں فضول نہیں کہہ رہا، بے وجہ نہیں کہہ رہا، حکم نہیں دے رہا، تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے عدالتوں میں جج ثبوت دیکھتا ہے، دلیل دیکھتا ہے، کوئی وجہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے بندے کو چھوڑ دو یا اس وجہ سے جج صاحب یہ حکم جاری کر دیں، اسی طرح میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں۔ خدا کی رحمتوں کو یاد کرو، وہ کتنی ہیں، کس قدر ہیں، ان کو یاد کرو، اور میں تم سے اپیل کرتا ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ انہیں یاد کر کے تم اس فیصلے پہ آ جاؤ کہ تم خدا کی معقول عبادت کرو۔ وہ عبادت کرو جو اس کی مرضی کے مطابق ہے، وہ عبادت کرو جس میں تمہارے صرف زبان نہیں، ہونٹ نہیں، الفاظ نہیں صرف، بلکہ تمہاری عقل بھی اس میں ہے اور تمہاری روح بھی اس میں ہے۔ اور یہ معقول عبادت کیسے کی جائے گی؟ بائبل میں کہا گیا ہے ایک قربانی اس کے لیے طلب کی گئی ہے۔ رومیو 12واں باب اور پہلی آیت میں کہا گیا ہے وہ قربانی پیش کرو، وہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ معقول عبادت کے لیے ہمیں کسی جانور، پرندے یا پیداوار کی نہیں، بلکہ اپنے بدنوں کی قربانی دینی ہے۔ داؤد کا زبور ہے 51، جب اس نے گناہ کر لیا اور خدا کا نبی اس کے سامنے پہنچتا ہے ناتن اور اس پر اس کا گناہ ظاہر کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور زبور 51 داؤد کی توبہ کا زبور ہے۔ اس کے آخری حصے میں وہ پھر خدا سے کہتا ہے گناہ میں نے کیا ہے اور جانور قربان کر کے میں سمجھوں کہ میں نے تجھے راضی کر لیا ہے۔ تو جانور کی قربانی نہیں مانگتا، تو اس سے خوش نہیں ہوتا، تجھے اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ وہ اپنا آپ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اپنا بدن، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے بدن قربان کرنے ہیں، اور یہ بدن کیسے قربان ہوں گے؟ ہمیں اس دنیا کے مطابق نہیں بننا۔ اس دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بدنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، مارتے پیٹتے، خود کو کسی شکنجے میں بند کر لیتے ہیں، کسی زنجیر سے جکڑ لیتے ہیں، کسی کمرے میں بند کر لیتے ہیں، کسی کھائی میں اتر جاتے ہیں، کسی پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے بدنوں کو زخمی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بدنوں کو غیر قوموں کی طرح زخمی نہیں کرنا، اپنے آپ کو ذبح نہیں کرنا، اپنی جان نہیں گنوانی، خودکشی نہیں کرنی، اپنے آپ کو دکھ اس طرح نہیں دینا جیسے غیر قومیں کیا کرتے ہیں، ان کے ہم شکل نہیں بننا۔ جیسے ریاضتیں، عبادتیں اس دنیا کے لوگ کرتے ہیں، ہم نے ویسے نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع کی پیروی کرنی ہے، جس نے اپنا آپ قربان کیا اور معقول عبادت کی خدا کے۔ یسوع نے جیسے اپنا آپ قربان کیا ہے، ہمیں اس کا نمونہ دیا ہے، ہمیں یسوع کی پیروی کرنی ہے۔ خداوند یسوع نے اپنا بدن توڑے جانے کے لیے، اپنا خون بہائے جانے کے لیے دے دیا۔ وہ حقیقی قربانی اس کے بدن کی تھی، ہمیں اس کا نمونہ لینا ہے۔ اس نے کیسے کیا ہے اور کیا ہمیں سکھایا ہے؟ اس نے ہمیں یہ سکھایا جو میرے پیچھے چلنا چاہے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہر روز اگر وہ یہ چاہتا کہ ہم اپنی جانیں دیں، اگر وہ چاہتا کہ ہم اپنے بدن سے خون نکالیں، وہ چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو شکنجوں میں کسیں، زنجیروں میں کسیں، کسی کھائی میں جا کے زندگی گزاریں، تو وہ ہر روز کا لفظ استعمال نہ کرتا،
ہر روز ہمیں اس کی طرح دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہے، اس کی طرح قربان ہونے کے لیے تیار رہنا ہے۔ کیسے یہ قربانی ہوگی؟ ہمارے بدن کی قربانی سے مراد ہماری پوری شخصیت کی قربانی ہے، آور ہول پرسنالٹی۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے، اور ہمیں یہ چاروں پہلوؤں سے اپنا آپ خدا کے حضور قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ پوری شخصیت، صرف بدن نہیں، اپنے آپ کو مار کر نہیں، اپنا خون بہا کر نہیں، اپنے جسم کے حصے کاٹ کے نہیں، اپنے آپ کو زنجیروں اور کانٹوں سے باندھ کر نہیں، ہمیں اپنی پوری شخصیت، اپنے ذہن، اپنا دل، اپنا بدن، اپنی جان، اپنی روح اپنے خداوند کے حضور مذبح پر پیش کرنی ہے کہ اے خداوند، میں حاضر ہوں، میں اپنا آپ تیرے قدموں میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے خداوند کو اب کسی خون کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کے نذرانوں اور ہدیوں کی چاہت نہیں ہے، اسے صرف ہم چاہیے۔ ہم اپنی جان، بدن اور روح کے ساتھ، اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل کے ساتھ ہم اپنے خدا کے قدموں میں پیش ہو جائیں، اس کے نزدیک ہو جائیں، بچوں کی طرح اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں، اس کا ہاتھ تھام لیں۔ یہ چاہتا ہے وہ، جیسے یسوع نے کہا، اے یروشلم، میں نے چاہا کہ جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، تجھے چھپا لوں، لیکن تو نے ان دنوں کی قدر نہ جانی۔ وہ چاہتا ہم اس کے قریب آئیں اور اس کے پروں کے نیچے آ جائیں۔ یہ قربانی ہے، پوری شخصیت ہم نے پیش کرنی ہے اپنے خدا کے حضور، پوری شخصیت۔ دل کہیں اور ہے، بدن یہاں پہ ہے، تو وہ بھی مکمل قربانی یا نظر نہیں ہے۔ پوری شخصیت، اپنا ذہن بھی، اپنا دل بھی، اپنی جان بھی، اپنی طاقت بھی، سب کچھ خدا کے حضور پیش کرنا ہے کہ کچھ بھی خداوند پیچھے نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کر تیرے قدموں میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے نظر کرنا، اپنا آپ خدا کے حضور قربان کرنا، پوری شخصیت خدا کے حضور پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر۔ نقصان سے مراد ہے اپنے آپ کو زخمی کیے یا مارے بغیر۔ ہمیں اپنا آپ مار کر نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے زندہ حالت میں خدا کی نظر کرنا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہم گناہ کی وجہ سے موت کا شکار تھے، ہم مردہ تھے، ہم مرے ہوئے تھے، ہم موت کے غلام تھے۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، سب موت کے تحت تھے، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے ہم زندہ ہوتے ہیں۔ تم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، تم اس کی موت اور اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوئے ہو۔ جیسے مسیح مر گیا اور جی اٹھا، تم بھی گناہ کے اعتبار سے مر گئے اور مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھے ہو۔ ہم نے اپنے گناہ کو چھوڑ کر، اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ کر، مسیح یسوع کو قبول کر کے، اس پر ایمان لا کر، اسے اپنا نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ مان کر، اس کی قربانی پر یقین رکھ کے، ہم نے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو مار کے نہیں، یسوع میں اپنے آپ کو زندہ کر کے۔ جیسے یسوع موت سے گزر گیا اور جی اٹھا، ہم بھی گناہ میں پڑے تھے، یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہم زندہ ہو گئے ہیں۔ رومیو باب نمبر 6، پورا باب اس بات پر بیان کرتا ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں تھے، ہم مردہ تھے، ہم مرے ہوئے تھے، موت کا شکار تھے، لیکن یسوع کے وسیلے ہم زندہ ہو گئے ہیں۔ اور اب ہم نے اپنے بدن، اپنی جانیں، اپنی روحیں، اپنی عقل، طاقت، سمجھ، سب کچھ اب خدا کے حضور پیش کرنا ہے، اس کے حوالے کرنا ہے۔ پرانی زندگی کو چھوڑ کر، گناہ والی زندگی سے جان چھڑا کر، اس موت کے بدن سے آزاد ہو کر، مسیح میں ایک نئی زندگی لے کر، ہم نے اپنا آپ خدا کو پیش کرنا ہے۔ خداوند میں حاضر ہوں۔ رومیو باب نمبر 6 دیکھیے،
13ویں آیت، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر، جو گناہ میں پڑے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، جو گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی قربانی پر یقین لے آتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو زندہ جان کر اپنا آپ خدا کے حوالے کرو کہ میں تیرے ہاتھوں میں ہوں، اب چاہے جیسے استعمال کرنا چاہے کر لے، جہاں تو چاہے اسے استعمال کر لے۔ سو اپنے آپ کو مار کے نہیں، مسیح کے وسیلے زندہ حالت میں ہم نے اپنے آپ کو خدا کی نظر کرنا ہے، اور ہمیں اپنا آپ یسوع مسیح کے وسیلے سے پاک کر کے خدا کی نظر کرنا ہے، کیونکہ قربانی کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ رومیو 12واں باب پہلی آیت، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہے، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، زندہ قربانی ہونی چاہیے، ہمیں جانور مار کے قربان نہیں کرنا، اب اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ موت سے نکل کر زندگی میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو زندہ جان کر خدا کے حضور پیش کرنا ہے، اور پاک کر کے۔ مسیح کے وسیلے ہم پاک ہوتے ہیں۔ گناہ ہمیں ناپاک کرتا ہے، ہمیں ناراست بناتا ہے، ہمیں اتنا گندا اور غلیظ بنا دیتا ہے، اتنا فلدی یا ڈرٹی بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ نہیں سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے کوئی بچہ گندی نالی میں گر گیا ہو اور وہ آ کے اپنی ماں سے لپٹنا چاہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ادھر رک، پہلے واش روم جا، کپڑے بدل، نہا، صاف ہو، پھر آنا۔ ہم جب گناہ میں گر گئے تو ہم گندی نالی میں، گندے پانیوں میں، گٹر میں گر گئے، ہم پہ گندگی آ گئی۔ ہمیں اپنے آپ کو پاک کر کے خدا کے حضور پیش کرنا ہے، اور پاک ہم اپنے آپ کو خود نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں ساری ناراستی سے، ساری ناپاکی سے، ساری گندگی سے پاک کرتا ہے۔ ہم اپنے بدن اور جان اور روح کو، اپنی طاقت اور عقل اور سمجھ کو، اپنے دل کو یسوع کے خون کے چشمے کے نیچے لے آئیں کہ اے یسوع تو مجھے پورے طور سے صاف کر دے۔ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچھڑوں کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کر سکے۔ ہمیں ایک ہی خون ہے جو پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جس نے کیا ہے وہ ہے خدا کے بیٹے، اس کے برے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کا خون، جو بیش قیمت ہے، بے عیب ہے، جس کا علم تو بنا آدم سے پیشتر سے تھا، لیکن ظہور اخیر زمانے میں ہماری خاطر ہوا۔ ہمیں یسوع کے خون سے دھل کر خدا کے سامنے پیش ہونا ہے کہ میں اپنا آپ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا تھا، میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا، میں گندگی، ناپاکی اور ناراستی میں مرا ہوا تھا۔ اب یسوع پر ایمان لا کر، اس کے خون سے دھل کر میں زندہ ہوا ہوں، میں پاک ہوا ہوں، میں اپنا آپ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو زندہ اور پاک کر کے خدا کے حضور پیش کرنا ہے عبادت کے لیے۔ اور تیسری اس کی شرط ہے کہ ایسی قربانی جو پسندیدہ ہے خدا کو، ہمیں اپنا آپ یسوع مسیح کی طرح خدا کی پسندیدہ حالت اور طریقے سے خدا کی نظر کرنا ہے۔ یسایہ 53 باب میں لکھا ہے اور خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے، کسے؟ یسوع کو۔ خدا کو پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کچلے ہمارے لیے، اسے قربان ہونے دے اور پھر وہ زندہ ہو جائے۔ خدا کو پسند تھا۔ وہ تو گتسمنی میں بھی کہتا ہے، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جو تو چاہتا ہے، جو چیز تجھے پسند ہے وہ ہو جائے، میں تو وہی کروں گا جو تو چاہتا ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے۔ میں تیرے منصوبے پر راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری مرضی پہ راضی ہوں۔
ہم بھی اپنے آپ کو مسیح کی طرح ایسی حالت میں خدا کے حضور پیش کریں جو خدا کو پسند ہے، اس طریقے سے پیش کریں جو خدا کو پسند ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ایسے اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، باپ تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، میں فرما بردار بنوں گا، جو کچھ تو چاہتا ہے میں وہ کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے، اس کے کلام کے مطابق۔ اور وہ عبادت کرو جس میں ہمارا پورا بدن، ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہماری روح، ہماری طاقت، ہماری جان سب شامل ہے۔ اپنا آپ خدا کو پیش کرنا ہے، کیسی قربانی کے طور پہ؟ جو زندہ ہے۔ یسوع نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یہ جب کھا لیں گے، جب پی لیں گے، ہم زندہ ہیں مسیح کے بدن اور خون کے وسیلے سے۔ جب پیش ہوں گے تو زندہ قربانی ہوگی۔ خداوند یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ یسوع نے فریسیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم باہر سے تو پیالوں کو صاف کرتے ہو لیکن اندر گندگی ہے۔ ہم صرف باہر سے نہیں دھلتے، جب یسوع کا خون پیتے ہیں، اس کا بدن لیتے ہیں، ہم اندر سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بن جاتی ہے پاک قربانی۔ جب ہم اپنا آپ خدا کے سامنے پیش کریں گے، ہم تو خدا کو پسند نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم گناہگار، ہم دشمن، ہم خدا کے مخالف، ہم بدبودار، ہم گندے، ہم ناپاک، ہم ناراست۔ لیکن جب یسوع کے خون سے دھل گئے، جب ہمارے اندر مسیح آ گیا، وہ کہتا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے میں اس میں اور وہ مجھ میں قائم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اسے کھا پی لیتے ہیں وہ ہم میں آ جاتا ہے۔ جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے وہ ہمیں نہیں اپنے بیٹے کو دیکھے گا جو اسے پسند ہے۔ یہ ہے خدا کے حضور پسندیدہ قربانی۔ ہم وہ بن جاتے ہیں جو اسے پسند ہے۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آؤ اس میز پہ آج اس یقین کے ساتھ شامل ہوں، اس بدن میں سے کھائیں اور اس خون میں سے پئیں کہ اس کو کھانے پینے سے میں وہ بن جاؤں گا کہ جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ اور جب سامنے آؤ تو خداوند سے کہنا تیرے بیٹے کی قربانی کے وسیلے میں بھی اپنا آپ پیش کرتا ہوں، مجھے بھی زندہ اور پاک اور اپنا پسندیدہ بنا کے اپنی میز پر قبول کر لے، اپنے قدموں میں قبول کر لے۔